ہمیں بتائیں آپ کو پی ٹی آئی کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا، جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، 2 مہینے غائب ہوتے تھے، پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی محبت کیوں نہیں جاگی؟ جی اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دے دوں پہلے. دیکھیے یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباہ کن سیاست ہے، یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی، پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر 1، میری بات کو نہیں سنا گیا، اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے، لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہے، یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی، یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی، یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں، آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا، میری ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے، اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں، آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے، یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں حملے ہوئے، یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا، یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا، ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. وہ جسٹس کیا امریکہ میں مارشل لا ہے جو ایک شخص کو وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو 14 سال قید، 20 سال قید، 10 سال قید وہ دے رہے ہیں. فرانس میں بلوے ہوئے سائی رات عدالتیں بیٹھی، وکیلوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ڈیفنس کا، فیصلے سنائے گئے. پاکستان میں جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو 8 سال اس کی اجاگر کرتا رہا کہ یہ آنے والا ہے یہ برا وقت، اور میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اور میڈیا کے سامنے ہے. تو میں اس میں کسی قسم کی میری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی شخصیت پرستی کی کہ پارٹی میں شخصیت پرست نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے، نہ جو ورکر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان تھی، ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ گلالئی تھی، ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے. کیا آج کے پریس کانفرنس کے بعد آپ بھی ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور کیا یہ آپ کی ناگن میں نہیں ہے کہ آپ بند ضرور کرتے ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے حالانکہ عمران خان جو ہے وہ زبان کا ریام ہے وہ؟ میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ جو اس کا جواب دے دوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 1999 میں جب جنرل مشرف کا جو کھو ہوا اس وقت ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے عبدالستار صاحب، سابقہ فارن سیکرٹری. تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہیں. 2011 تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا، وہ بھی صحافت سے تعلق ہے، اس کا صحافی برادری پہ سے. ٹھیک ہے، ہم دو نے، میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، پھر سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا انفارمیشن، ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کی. عمران خان 1997 اور 2002 میں بھی وہی لیڈر تھا فیمس، شوکت خانم بھی بنایا تھا، ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، لیکن وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مجھے اپنی شخصیت کو آگے لانا ہوتا تو میں ان تمام سالوں میں اپنے آپ کو پروموٹ کرتا. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس کی اہمیت نہیں تھی. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی، میرے نزدیک عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی، کیونکہ ہم نے عوام کے دل جیتنے تھے. اس راستے پہ پھر ہم جب چلے 2002 کے بعد 2011 میں وہ ماحول بنا، وہ ہوا. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان سب سے مختلف ہوں. میں جو کہتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے مجھے بڑی بات سے بچائے وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کیا میں نے کل جو نشاندہی کی تھی آج سچ نہیں ثابت ہوئی؟ کیا میں نے جو الزامات لگائے فارن فنڈنگ پہ آج وہ سچ ثابت ہو نہیں چکے؟ تو میں آپ سب کو، اور دوسری بات جہاں تک آپ، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی عمران خان اور اس کا ورکر، یہ جو کلٹ فالوئنگ والا کلچر ہے،
یہ 2013 میں نہیں تھا، یہ 2016 میں نہیں تھا. یہ ایک میڈیا کے ذریعے آپ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیشنل ٹی وی پہ فری ٹائم دیں، آپ 6 مہینے بعد دیکھیں کہ میری کدھر فالوئنگ پہنچتی ہے. یہ ایک کنسٹرکٹ کیا گیا. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا، یہ آپ مانتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا کی فالوئنگ شاید اسے کوئی نہیں، ساری دنیا میں اس کی وہ تھی، اس کی بھی بڑی فالوئنگ تھی، اس کا سارا ووٹ بینک تھا، لیکن وہ لیڈر تھا. وہ جب جیل سے رہا ہوا 4 سال اس کو لگے، اس نے دھرنے نہیں دیے، اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش نہیں کی، اس نے جمہوری عمل کیا، الیکشنز پہ گیا، 1 ٹرم کے لیے صدر رہا، 1 ٹرم کے لیے ANC کا چیئرمین رہا. جب اس نے 1 سال پہلے ٹرم ختم ہونے سے اعلان کر دیا کہ میں اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں، میں اگلے الیکشن میں صدارتی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں، کیا ہوا اسے ووٹ بینک ٹرانسفر ہوا پارٹی کو. یاد رکھیے لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شہرت کمائے، اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئیں اور کمپٹنس آئے. اگر وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ نیشنل گلوری ہے، وہ پرسنل گلوری ہے، وہ نیشنل گلوری نہیں ہے. وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے ہی امیج. یہ یہاں پہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ آپ کو یہ بتائیں آپ کے سوال کے دور ایک آپ سے بات ہو چکی ہے نا جی. دیکھیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقیناً ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تلخ حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. آگے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا ہمارے وکلاء نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے، لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. کیا نہیں صاحب آپ سے بات آرام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا نہیں آپ کرتا ہوں سر جی جی آپ کیا نہیں صاحب آپ اس کے بعد کر جی 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 کیا نہیں صاحب 13 سال بعد کل آپ جب سیکریٹریٹ گئے جی وہاں پر آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سنسیئر ڈے پر سے چل رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے پہ لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو بغلان جو ابھی فیس بنا ہوا ہے PTI کا، اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک بھی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد یہ کچھ PTI کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلا چہرے سامنے آئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے، یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا PTI سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں، اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں، ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ PTI کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے PTI کا ورکر بنا ہے؟ کیا PTI کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا PTI سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی اب آپ پوچھیے. سر اس سوال کے دو حصے ہیں، لیکن زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب دیجیے. میں دوبارہ اس کو ریفریز کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا، آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا، یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ